ایک تو مجھ سے آپ قطع کلامی معاف، یہ تکبیر جو قربانی کے ٹائم چھری پھیرتے ہوئے کرنی، اس کو آرام سے ایک بتا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسائی جو ہے نا وہ 80% نہیں پڑھتے، اور اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو کیا وہ جانور جو حلال ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اس نظریے سے ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے بیک اینڈ پہ کھڑے ہو کے. یہ ذرا کائنڈلی ذرا رہنمائی کر دیں پورے ناظرین کے لیے. میں پہلے نماز عید کا طریقہ بتا دوں، اس کے بعد کیونکہ قربانی ہے پھر میں قربانی کرنے کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ ہوتا یا عید الفطر، ٹھیک ہے، اس کو سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ادا کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بہت دیر کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی کہ فجر آج کل ہو رہی ہے 3:15 کے اوپر، 5 کچھ منٹ پہ سورج نکل رہا ہے، 2 منٹ پہ، 3 منٹ پہ، 5 منٹ پہ سورج نکل رہا ہے. جو مساجد کے اندر یا اجتماع کے اندر 5:10 پہ نماز ہو رہی ہے وہ جائز ہے، بالکل سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، پرفیکٹ نماز. اور وہ جو 9 بجے 10 بجے پڑھ رہے ہیں وہ سنت کے خلاف پڑھ رہے ہیں، وہ لیٹ ہے، سنت کے خلاف پڑھ ٹھیک رہے ہے، ہیں. تو سنت زیادہ. پھر اس عید پر کیونکہ جانور بھی ذبح کرنے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ہیلا اختیار کر لیتے ہیں کہ اپنے جانور، یہ باقاعدہ کتابوں میں ہمارے بھائیوں نے لکھا ہوا ہے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے بہشتی زیور، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے قریب گاؤں ہے تو اپنی قربانی جو ہے وہ وہاں بھیج دیں، وہ فجر کی نماز کے بعد گاؤں والے تیا پانچا کر کے بھیج دیں تو آپ کی قربانی ہو گئی. تو بھائی یہ ہیلے ہیں شریعت کے خلاف. اچھا، نماز کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن گھر سے بغیر کھائے پیے نکلتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور پھر آپ تکبیرات بآواز بلند کہتے ہوئے جاتے تھے، جس راستے سے گزر رہے ہیں تکبیرات کہتے ہوئے جاتے تھے. جب عیدگاہ میں جاتے تھے تو نہ اذان کہی جاتی تھی، نہ اقامت کہی جاتی تھی، اور نہ کوئی تکبیرات کہی جاتی تھی. ٹھیک ہے. جب نماز کا ٹائم جو بھی مقرر ہوتا اس میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ فرماتے. تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کو شروع کر دیا جاتا. 2 رکعت نماز ہے، اور اس 2 رکعت نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات ہیں جو اضافی ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ. ثنا پڑھنے کے بعد یا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے 7 تکبیرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ہر تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک بلند کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آج کل تو صرف 4 تکبیرات ہوتی ہیں. 3 ہوتی ہیں. 3 سوری، ایک وہ تکبیر تحریمہ والی کر لیں تو 4 ہوتی ہے. 4 ہو گئی. اچھا، یہ 3 کی کوئی سند، کوئی روایت نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی عالم، کوئی مفتی، پھر پورے پاکستان کے اندر عید کی نماز غلط ہی پڑھی جا رہے ہیں. بھائی آج لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے سعودی عرب سے عید کا خطبہ، عید کی نماز. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. تو بیت اللہ سے دیکھ لیں، مسجد نبویہ شریف سے دیکھ لیں، وہاں پر نماز عید کی تکبیرات کتنی ہو رہی ہیں؟ 7 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. ابھی آج جو ہے وہ اس وقت جب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر حج ہو رہا ہے، یوم عرفہ ہے. جی، عرفہ کے اندر سارے حج. تو اس کے بعد اگلے دن عید ہونی ہے جی وہاں پر بھی، اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی اس دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک ہی دن کا عید جو ہے وہ معاملہ کیا ہے. تو وہاں پر جو عید کی نماز ہوگی اس کے اندر امام کعبہ یا امام عید وہ 7 تکبیرات کہے گا، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا اور پھر باندھ لے گا. ٹھیک ہے. اگلی بات، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. امام بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام کوئی اور سورت قرات کرے گا، اور قرات کرنے کے بعد جو ہے وہ تکبیر کہہ کر امام رکوع میں چلا جائے گا. رکوع سے اٹھے گا اور اس کے بعد سجدے میں، اور سجدے کے بعد 2 سجدے، اور پھر اس کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت کے لیے. ٹھیک ہے. ایک تو ہے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. صحیح ہے. اب جب آپ کھڑے ہو گئے تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے 5 تکبیرات پھر پڑھنی ہیں. پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات. ٹوٹل 12 زائد تکبیرات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا کرتے تھے. سنن نبی داؤد کی صحیح ترین حدیث ہے، اور ہمارے بھائیوں نے پتہ نہیں کہاں سے 3 پہلی اور 3 دوسرے میں لے لی ہیں، اور اپنی طرف سے جناب لوگ بھی پوچھنے والے نہیں ہیں کہ حضرت جی 3 کیوں؟ بیت اللہ میں اگر 7 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں اور دوسری میں 5 ہیں، مسجد نبوی شریف میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور دوسری میں 5 ہیں، ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر یا افغانستان کے اندر جو ہیں وہ 3 تکبیریں کہاں سے آ گئیں؟ شریعت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور شریعت تو شروع ہوئی ہے مکہ اور مدینہ سے، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور وہاں پر 12 تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، ہم 6 کیوں پڑھتے ہیں؟ اور تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کیا الفاظ کہنے سے زبان تھک جائے گی؟ تو سوچنے والی بات ہے. آپ نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، مسنون طریقے سے نماز پڑھیے. عام طور پر ہمارے جو ہے وہ نماز مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے، ہر محلے کی مسجد میں عید ہو رہی ہے. بھائی نماز عید کا جو پیٹرن ہے وہ ہے اجتماعیت. ٹھیک ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز عید ادا کرتے تھے، پورا مدینہ ایک ہی جگہ پر نماز ادا کرتا تھا۔ آج ہمارے مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے، پھر بھی فرقے کی ہر مسجد میں عید ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چلے یار ہم دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتے، اپنے فرقے کی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ تو بھائی نماز عید کو ایک بڑے اجتماع کے اندر کنورٹ کرنا، یہ اس کی شان و شوکت ہے اور اس کی حکمت ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو جائے، بارش ہے، پھر آپ اپنے علاقائی مسجد تو پھر علاقائی مسجد میں کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کھلے میدان میں نماز عید ادا کرنا یہ درست ہے اور سنت ہے۔ اگر جگہ نہ ہو، جیسے کہ کنجسٹڈ ایریا، لاہور کے مختلف ایسے ایریاز ہیں جو پرانے ہیں، وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر مسجد میں ادا کرنا بھی جائز اور درست ہوگی۔ بالکل ٹھیک، لیکن نماز وہی ہوگی جو 12 تکبیرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اب نماز سے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد امام کھڑا ہوگا اور خطبہ دے گا۔ بالکل وہ خطبہ نماز کا حصہ ہے، آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، وہ نماز کا حصہ ہے۔ کئی لوگ اٹھ کے سلام پھرتے ساتھ ہی اٹھ کے چلے جائیں گے اور جا کے جلدی سے جناب ذبح کر دیتے ہیں۔ تو نہیں بھائی، آپ نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ اس دن خطبے کے بعد بھی بڑی عبادت ہے دعا، اجتماعی دعا۔ اس میں ان عورتوں نے بھی شامل ہونا ہے جو نماز پڑھنے کے اہل نہیں تھیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک، تو آپ نے اس دعا سے محروم نہیں رہنا۔ اپنے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے اور پوری دنیا کے لیے دعائیں ہونی ہیں، اس دعا میں شامل ہونا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا نکلی ہوئی اللہ رب العالمین قبول کر لے، کس کی کہی ہوئی آمین جو ہے وہ اس کو پسند آ جائے، تو اس دعا کو نہیں چھوڑ۔ اس کے بعد جا کے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یہاں تک تو نماز عید کا طریقہ مقرر ہو گیا۔ اب قربانی، جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ قربانی کی کیسے جائے، ذبح کون کرے؟ بالکل، تو قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ افضل عمل ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا نا، بالکل بالکل، وہ تو اللہ نے بچا لیا تھا، انہوں نے ذبح کیا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ نے اپنے امر کے ذریعے دمبا بھیج کر اسماعیل کو بچا لیا نا، بے شک، علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس میں محبت بھی ہوگی، آپ کی محبت اور چاہت بھی ذبح ہو رہی ہے۔ اس وقت جب آپ چھری پھیر رہے ہوں گے تو آپ کے دل کے اندر کیا کیفیت ہوگی، وہ ہے مطلوب۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ اگر قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تو یہ سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ صحابیات طیبات بھی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی تھیں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مؤذن رسول تھے، نبی نے تھے، اور یہ اپنی بیٹیوں کو انہوں نے تیار کیا تھا کہ وہ ان کے جانور کی تکبیر پڑھتی تھیں۔ ہمارے تو یہاں یہ ہے کہ خاتون اگر تکبیر پڑھ لے گی تو قربانی مکروہ ہو جائے گی، یہ پیدل باتیں ہیں، پیدل بات۔ ٹھیک، اگلی بات یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے۔ اگر نہ کر سکیں تو کسی متقی پرہیزگار سے قربانی ذبح کروائیے نا۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں جو قصاب آیا ہوا ہے، کیا یہ مسلم بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی بڑا، کیونکہ آج کل تو ہم سارے جو ہے وہ شکل سے ہی پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسلم ہے کون نان مسلم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اس دن چھڑی کوہڑا لے کر آئے ہوئے ہیں جناب پیسہ کمانے کے لیے، اور آپ اس کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو بھائی آپ سوچئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ کسی اپنے عزیز صاحب ادھر یہ ایڈیشن یہ کر دیں کہ جب ذبح کرتے ہوئے جو تکبیر پڑھنی ہے وہ کسائی نہیں پڑھتے تو کیا وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قبول؟ عرض کرنے لگا ہوں آپ نے قربانی کا جانور لائے اور یہاں پر ہمارے ہاں اس جانور کو ذبح کرنے کا آلٹرنیٹ کیا کیا ہے، گھر کے سارے افراد اکٹھے ہوں، قربانی کے جانور پہ ہاتھ پھیرو یار، یا چھری پہ ہاتھ پھیر لو، چلو چھری پہ ہاتھ پھیر لو یا قربانی کے جانور پہ ہاتھ پھیر لو، جہاں جہاں لگ جائے گی اتنے نیکیاں۔ بھائی یہ گپ شریف ہے، ٹھیک ہے، نہ ہاتھ پھیرنے والی نہ چھری کو ہاتھ لگانے والی، آپ نے خود ذبح کرنا ہے اپنے ہاتھ سے، افضل عمل یہ ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی متقی شخص سے آپ نے جانور کو ذبح کروانا ہے، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ اناؤنسمنٹ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر موو کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک بھی نہیں ہوں، توحید کا داعی ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانا ہے، ٹھیک ہے، قبلہ رخ لٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں جو ہے وہ جانور کے جو ہے وہ کاندھے کے اوپر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ہاتھ سے آپ اس کی گردن کو پکڑتے تھے
اور ایک ہاتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ چھری چلاتے تھے. اب آپ نے چھری چلاتے وقت کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اگر قربانی کرنے والا شخص جو ذبح کر رہا ہے وہ نہیں پڑھ رہا یا آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو یہ الفاظ خود دہرا لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی دفعہ یہ لفظ دہرانے ہیں؟ ایک دفعہ کہنے سے بھی ٹھیک ہے, 3 دفعہ کہہ لیں گے پھر بھی ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھری کند ہوتی ہے, حالانکہ چھری کند نہیں ہونی چاہیے. تیز دھار آلے کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا, اس کو راحت پہنچانا ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور اگلی بات کہ آپ نے چھری جانور کے سامنے, قربانی کے جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی. دوسری بات کہ آپ نے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا. یہ اسلام کا رحمت کا دین ہے, رحمت للعالمین نے لائے ہیں. تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا. تو آپ نے جانور کو ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر, واو کے اضافے کے ساتھ یا واو کی کمی کے ساتھ, دونوں طرح درست ہے. آپ نے جانور کو ذبح کر لیا, آپ نے اس کی پوری گردن نہیں اتارنی. ٹھیک ہے. اگلی بات, آپ نے جھٹکا نہیں کروانا. جس طرح زینت یا کچھ اور بڑے برانڈز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کر دیں گے, اور وہ آٹومیٹک مشین کے ذریعے کر دیتے ہیں, کنویئر چل رہی ہے اور تکبیر جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی کا طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے, سنت یہی ہے. اور پھر آپ نے جب اس کو ذبح کرنا ہے تو اس کی شاہ رگ کاٹنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلڈ نکلنے دینا. بلڈ نکلنے دینا. اگر شاہ رگ کاٹیں گے تو جانور کو صدمہ پہنچے گا اور اس کا بلڈ اندر گوشت کے اندر رہ جائے گا, وہ اتنا ہیلدی نہیں رہے گا. اس کو ذبح کریں, اس کا خون نکل جائے, جب وہ تڑپنا رک جائے تو اس وقت اس کی شاہ رگ کو کاٹیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے جانور کو ذبح کر لیا, اس کے بعد پھر آگے آپ اس کے جناب تکے بنائیں, کباب بنائیں یا بانٹیں, یہ پھر آپ کا جو ہے وہ شریعت کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. قربانی, افضل ترین قربانی 10 ذی الحج کو ہے. ٹھیک ہے. اس دن اللہ کی راہ میں قربانی کا خون بہانا اللہ کو سب سے بڑا پسندیدہ عمل ہے. لیکن اگلے جو 2 دن ہیں, لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس پہلے دن نہیں مل سکا جانور یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے, آپ 11 تاریخ کو ذبح کر سکتے ہیں, 11 ذی الحج کو, 12 ذی الحج کو ذبح کر سکتے ہیں, 13 ذی الحج کو ذبح کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے تک. یعنی کہ عید کے چوتھے دن بھی کروا رہے ہیں. عید کے چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صحابہ کرام کرتے تھے, اور آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو میدان عرفات میں اور منا میں لے کے جائے تو میدان منا کے اندر آج بھی جو ہے وہ چوتھے دن قربانی ہوتی ہے. تو سنت ہے. بالکل ٹھیک. اسلام نے اجازت دی ہے, رخصت دی ہے. اچھا, ایک ہمارے ہی ایک اسکالر ہیں سوشل میڈیا کے, مفتی صاحب بڑے مشہور, شاید آپ کو بھی پسند ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, وہ یہ فرما گئے کہ اونٹ کے جو ہے وہ 10 حصے ہوتے ہیں, 7 حصے نہیں ہوتے. اس کے بارے میں کیا شرعی طور پہ کیا اس بات کی حیثیت ہے؟ اچھا جی, پہلی تو بات یہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچانے کا پابند ہوں. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے یا بیل ان کے اندر 7 حصے کیے ہیں, 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اونٹ جو ہے, اگر وہ اونٹ ہے حاجی کا, اسے ہدی کہتے ہیں, اس قربانی کو ہدی کہتے ہیں, وہاں پر 7 حصے ہو سکتے ہیں میکسیمم. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اضحیہ کر رہے ہیں, جو عام قربانیاں ہم پوری دنیا میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں 10 حصے ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں اور کرنے چاہیے. اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو بھائی آپ پورا اونٹ بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بھی کیے ہیں. لیکن اگر کیپیسٹی نہیں ہے, جیسا کہ آج پاور پرچیزنگ نہیں ہے, مہنگائی کا طوفان ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, تو اگر اونٹ کے اندر 10 حصے ہو جائیں گے تو لوگوں کو حصہ کم ہو جائے گا. بے شک. اور ان کو اجر و ثواب پورا ملنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ اگر قربانی مہنگی ہو اور پھر وہ کٹا لے لے, اسے سستا مل جائے گا, تو بھائی پھر کٹے کی طرف کیوں جانا ہے, بکرے کی طرف آ جاؤ یار. چھوٹی قربانی کر لو نا. قربانی مسنون جانور کی کرنی ہے. اگر غیر مسنون جانور کی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اور 10 حصے کرنا اونٹ کے اندر, یہ شریعت کا حکم ہے, عبد القیوم ظہیر کا نہیں ہے. لوگوں کو اختلاف ہے کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو حدیث ہماری زندگی کا آکسیجن ہے, دین اسلام کی بنیاد ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بغیر قرآن بھی نہیں سمجھا جا سکتا. اور اگر آپ کے پاس بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے, آپ پرچیز نہیں کر سکتے قربانی کا جانور پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن آپ کے پاس کوئی کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ سبب لگا دیتے ہیں, تو آپ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے. چوتھے دن تو بھائی منڈی میں جانور آپ کو بڑی آسانی سے مل سکتا ہے نا. بالکل. لوگوں کو عام طور پہ شریعت کا مسئلے کا پتہ نہیں ہے, رخصت کا پتہ نہیں ہے, اس دن تو آپ کو سستا جانور مل جائے گا.
جی جی اور آپ لائیں اور اسے قربان کر دیں، چوتھے دن کی اجازت بھی شریعت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ احادیث نماز مغرب مبارکہ سے یہ ثابت ہے، بالکل احادیث مبارکہ کوئی سے ریفرنس کوڈ کر دیں گے سنن تو بہقی سے ٹھیک اور ہے. اسی طرح صحیح ابن حبان سے اور ٹھیک ہے. سنن ترمذی سے ٹھیک ہے. یہ احادیث موجود ہیں. جبیر ٹھیک ابن ہے. مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ احادیث موجود ہیں. مگر یہ صرف مجبوری کے تحت ہے. اچھا، شریعت کی اجازت ہے بھائی. ٹھیک ہے. پہلے دن افضل ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن آپ دوسرے دن کر لیں، شریعت کی بھائی دوسرے دن کی اجازت مانگ رہے ہیں، تیسرے دن کی اجازت مان رہے ہیں، چوتھے دن کی اپنی مرضی سے نہیں مان رہے، تو بھائی بالکل پک اینڈ چوز نہیں ہے. بالکل اسلام ہے، شریعت ہے، دین ہے، میں تو کھلے دل سے مانوں گا. کیوں؟ شریعت نے کہا سمعنا و اطعنا، آپ نے سننا ہے اور اس کی فرما برداری کرنی ہے. بے شک.